بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ، یہ ٹاپک شروع ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور حضور پاک علیہ السلام کی زیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی۔ اور حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ بھلا بتائیے کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا۔ اور جب آپ اس دنیا میں حیات تھے، اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے شوق کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حالت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق اس کے بے چینی اور بے تابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابی ہونے کا مقام چھوٹ گیا۔ اس لیے صحابی ہونے کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے، اور صحابی وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، مگر وہ کسی صحابی کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، مشہور بزرگ فقی محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ سوال کرنے میں شخص نے یہ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی مختلف باتیں مشہور کر رکھی ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ سے ہوئی تو اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ برحق تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ اس عقیدے پر تقریباً ساری امت متفق ہے۔ بہرحال صحابہ کرام میں سے تو ان صحابی کو چن لیا جن کی شخصیت متنازع فی رہی ہے، اور دوسری طرف سوال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا، جن کو عدل و انصاف اور تقویٰ اور طہارت وغیرہ میں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور یہ دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کرنے والے کے جواب میں فرمایا کہ بھائی، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ ارے حضرت معاویہ رضی اللہ تو درکنار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حضرت معاویہ رضی اللہ کی ناک میں گئی تھی، وہ مٹی بھی ہزار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے افضل ہے۔ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کی بدولت اللہ جل شانہ نے صحابیت کا جو مقام معاویہ رضی اللہ کو عطا فرمایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے تب بھی صحابی ہونے کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے اویس قرنی رضی اللہ کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابی ہونے کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابی ہونے کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں۔ اگر ماں بیمار ہیں تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت آدمی کو گھر سے باہر نکلنا تو پڑتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر حضور پاک علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔
مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اویس قرنی رضی اللہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ آئے گا جس کی یہ اوصاف اور یہ حلیہ ہوگا۔ جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو عمر رضی اللہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے میں اویس قرنی نامی کوئی شخص تو موجود ہیں کہ نہیں؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس قرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام دریافت کیا، اور جو حلیہ حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس پر عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب قرن سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ نے یہ سنا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ۔ یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کون صحابی ایسا تھا جو حضور پاک علیہ السلام کا جان نثار اور فداکار نہ ہو؟ میں نے ایک مضمون میں ایک بات لکھی تھی اور وہ بات صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسری کی زندگی میں اضافہ کرنے کے قابل ہوتا، ایسا ہو سکتا تھا، تو تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی ساری جانیں نچاور اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ صحابہ اتنے فداکار تھے، ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ کسی وقت یہ نہیں چاہتے کہ حضور پاک علیہ السلام کا جلوہ انور نگاہوں سے دور ہو یا غائب ہو۔ یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ جن کو جنگ احد میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی تھی، چنانچہ جب دشمنوں کی طرف سے مقابلے کے لیے نکلے تو اس وقت دشمنوں کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام پر تیروں کی پجاڑ آ رہی تھی۔ اس وقت ابو دجانہ رضی اللہ نے تیروں کی طرف پشت کر کے اور حضور پاک علیہ السلام کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور سارے تیر اپنی پشت پر روکنے لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے سارے تیر اپنی پشت پر لینے لگے۔ سینے پر اس لیے نہ لیے کہ اگر تیروں کو اپنی سینے سے روکیں تو حضور پاک علیہ السلام کی طرف پشت ہوتی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا جلوہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لہذا جنگ کی حالت میں بھی یہ احتیاط ہے کہ پشت حضور پاک علیہ السلام کی طرف نہ ہو بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے اور چہرہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف ہو۔ بہرحال صحابہ کرام جو اپنا ایک لمحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کے لیے بے چین تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں سے کسی کو شام بھیج دیا، کسی کو یمن بھیج دیا، کسی کو مصر بھیج دیا اور یہ حکم دیا کہ وہاں جا کر میرے دین کا پیغام پہنچاؤ۔ جب یہ حکم آ گیا تو اب حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا شوق قربان کر دیا اور حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کو مقدم رکھا اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ ہمارے حضرت والا ایک عجیب بات بیان فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دیکھو
کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے، وہ کام انجام دو۔ لہذا اگر وقت کا تقاضا والدین کی خدمت ہے، پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، پھر نماز باجماعت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، چاہے ان سب عبادات کے اپنے فضائل کتنی زیادہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ والدین کی خدمت کے بارے میں جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف آیات میں بات فرمائی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔